حبیب صاحب، مولانا اس وقت مرکزی حیثیت حاصل کیے ہوئے سارے قصے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے بدلہ لیا ہے جس طرح سے انہوں نے آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے کچھ ایسی شرائط رکھ دی ہیں جو حکومت کے لیے پوری کرنا ممکن نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا نے شاید اصولی موقف اپنا لیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ مولانا جو موقف ایک بار اختیار کر لیں, ان کے استدلال سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس موقف سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مولانا جب ایک بار تہیہ کر لیں تو پھر وہیں کھڑے رہتے ہیں. اور یہ بازی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی جب وہ کھڑے رہے ہیں تو پھر کھڑے رہے ہیں. اور دیکھیے اس وقت یہ جو یہ جو دن گزرے ہیں جس میں آئینی ترمیم جو حکومت لانا چاہ رہی تھی, اس کو روک کر مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تاریخ میں اپنا قد اس سے کہیں زیادہ بڑا کر لیا ہے جتنا ان کا قد آج سے 2 دن پہلے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ سیاسی سودا بازی کی ہے, یا ایسا نہیں کیا کہ کوئی سیاسی سودے میں ڈیلے کیا ہے. انہوں نے سمپل سادہ سا ایک کام کیا ہے کہ پاکستان کے دستوری ڈھانچے کو انہوں نے بچا لیا ہے. اگر ہم حکومت کی ہونے والی ترامیم قبول ہو جاتی, اگر وہ پارلیمنٹ سے گو تھرو ہو جاتی, پاس ہو جاتی, تو آپ تصور نہیں کر سکتی کہ پھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہوتا. پاکستان میں آپ کا میرا بولنا محال ہو چکا ہوتا. پاکستان میں بنیادی حقوق خواب و خیال ہو چکے ہوتے, اور ایک آئینی کورٹ جس کے سارے جج حکومت نے خود اپنی مرضی سے بٹھا کے رکھے ہوتے, وہ سب لوگ ہمارے ہی خلاف انسانی حقوق کو دیکھ کے, انسانی حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ بولنا بھی غلط ہے, یہ سننا بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے. دستور میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی, کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دستور کے بارے میں کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جو دستور میں لکھی نہیں ہوئی, لیکن ان کا مطلب کچھ منصفوں نے بنا لیا ہے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے اس میں جو کچھ کیا ہے, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا نے نہ صرف پاکستان کے دستوری ڈھانچے کو بچایا ہے, بلکہ اس کے ساتھ پاکستان کو بچانے والوں میں اپنا نام لکھوا لیا. جمعرات کے شو میں آپ نے کہا تھا کہ آج کی ڈیٹ تک مولانا ڈٹے ہوئے ہیں. میں آج پھر یہی کہہ رہا ہوں. کب تک ڈٹے رہیں گے, اور اس سے مولانا کو کیا کوئی سیاسی فائدہ بھی ہوگا؟ دیکھیں یہ جو کچھ مولانا نے کیا ہے نا, مجھے معاف کیجئے گا, آپ کا سوال اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. اچھا, مولانا کا سیاسی فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ مولانا سیاسی فائدہ یہ 2 وزارتیں 4 وزارتیں, یہی کچھ ہو سکتا ہے نا. بات یہ ہے کہ مولانا نے پاور پولیٹکس کی ہی نہیں کل. اچھا, انہوں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب مجھے یہ دے دو تو یہ کر لیتے ہیں, یہ دے دو تو یہ کر لیتے ہیں, یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. لیکن آپ نے کہا مولانا کا قد بڑھ گیا ہے, تو میں اس سے یہ مراد لے رہی ہوں کہ ان کا سیاسی قد بھی بڑھا ہے. ان کا سیاسی قد بڑھ گیا. یہی میں اس سے مراد لے رہی ہوں. مولانا نے جو کام کیا ہے, ایک صحیح معنوں میں اپوزیشن کا کام کیا ہے. اور وہ جو لوگ بہت, اور میں بھی ان میں شامل تھا, جو لوگ مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا کے طرز تخاطب سے اور طرز مہمان نوازی سے بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ حکومت ان کے پاس آ جائی کل آئی, آ جائی کل آئی, تو بس پھر مولانا نے کچھ اپنی پوزیشن بدل لینی ہے. کل بھی بڑی خندہ پیشانی سے مل رہے تھے, کل بھی ہمیشہ وہ خندہ پیشانی سے مل رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا موقف بہت ہی مضبوط رکھا. اور مولانا نے جو کل بہت سارے لوگ, دیکھیں میں سول لبرٹیز کا, بنیادی انسانی حقوق کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں, اور کل مولانا فضل الرحمان نے یہ ثابت کیا کہ ان انسانی حقوق کے اوپر ان کا یقین بھی اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے. کیونکہ کل کی ترمیم منظور ہو جاتی تو اس کے بعد تو پھر کہانی ختم تھی پاکستان کے اندر, بولنے کی, سننے کی, کہنے کی, کرنے کی, یہ تو سب کہانی. اچھا, یہ مولانا نے تو اپنا پارٹ پلے کر دیا اس ساری سچویشن میں. اب ہماری عدلیہ سے بھی, میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ کل نواز شریف صاحب گئے تھے, آپ کو پتا ہے, اور پھر وہ واپس بھی آ گئے. نواز شریف صاحب کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ جناب مولانا کو تو ہم نے منا ہی لینا ہے. تو مولانا کو ہم نے منا لینا ہے, آپ کو ایک دفعہ کٹسی جا کے یہ کرنی ہوگی کہ جو معاہدہ ہوگا, جو بھی ہم مولانا کے ساتھ کریں گے, تو اور میں آپ کو بتاؤں یہ مولانا کے سامنے تقریباً بلینک چیک تھا. اچھا جی, یعنی جو چاہتے ہیں مولانا آپ بتائیں.
اچھا جی یہاں تک تھا. وہ جو کافی چیزیں اس میں چل بھی رہی جی ہیں. اس میں یہ خیال تھا کہ مولانا تو مان ہی جائیں گے, تو نواز شریف صاحب کو بلا لیا گیا تھا کہ مولانا نے تو مان جانا ہے, تو لہٰذا آپ صرف جائیں گے اور اس معاہدے کو گارنٹی کر دیں گے جو ان کے اور حکومت کے درمیان ہوا, دستخط کر جی جب نواز نہیں دستخط نہیں محض جا کے کرسی پہ گارنٹی کریں گے. ٹھیک ہے. جب نواز شریف صاحب وہاں گئے تو وہ جو بنیادی فضا تیار کرنی تھی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی کہ ہم نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے تیار کر رکھیں گے, وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکے. اچھا جی اسی چیز نے انہیں اتنا دل برداشتہ کیا کہ وہ رات میں ہی واپس آ گئے. رات کو ہی واپس آ گئے, انہیں اسلام آباد کاٹنے کو دوڑ رہا تھا, اس وجہ سے وہ واپس. اچھا حبیب صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا نے تو اپنا پارٹ پلے کر دیا, اب جس کی آزادی کا معاملہ ہے, جس کے پر کاٹنے کی بات ہو رہی ہے جس ادارے کی, کیا اس ادارے سے بھی کوئی آواز اٹھے گی؟ اس ادارے سے بھی ہم کچھ دیکھیں گے کہ کچھ وہاں سے بھی کوئی کردار سامنے آئے اس حوالے سے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس وقت تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ابھی جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ خود سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس کی توضیح کی ضرورت ہو وہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جب الیکشن کمیشن نے رابطہ کیا اور اس توضیحی سوال کا جواب توضیح کی صورت میں خود سپریم کورٹ نے دے دیا, تو اس کے بعد آج کیا ہوتا ہے؟ آج کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار صاحب رجسٹرار کو خط لکھ رہے ہیں, نوٹ لکھ ٹھیک ہے, نوٹ لکھ رہے ہیں کہ جناب اس فیصلے کا مجھے نہیں پتا تھا. اب آپ ذرا بتائیے کہ ڈپٹی رجسٹرار کو فیصلے کا پتا ہوگا اور ڈپٹی رجسٹرار صاحب سے فیصلے پوچھ کے کیے جائیں گے. اب اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سمجھنے والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں کہ اگر بات ڈپٹی رجسٹرار تک کی آ گئی ہے نا تو پھر کچھ خیال کر لیں, آگے بات نہیں کرے.